تو اس میں ہمارا یہ پروگرام ہے کہ 6 مہینے کا کورس ہم کروائیں گے، اس کے بعد ہم ان کو ڈپلومہ دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ان کا ایک مشین کہ وہ اپنا جا کے اپنا جو ایک مشین آپ دے رہے ہیں سلائی وہ ایز اے گفٹ ہے. یتیم بچی اگر وہ اس کی شادی ہے تو دلہن پیکج ہم اس کو بالکل فری دیں گے، ہم اس سے کچھ. بھیڑ چال نہ چل بندے تو اپنی راہ بنا لے، جو تو دل سے چاہتا ہے تو محنت سے پالے. آج اندھیری رات ہے کل تیرا سویرا آئے گا، خدا کا یہ وعدہ ہے تو محنت کا پھل پائے گا، تو محنت کا پھل پائے گا، تو محنت کا پھل پائے گا. تم سے لوگ کہیں گے یہ تم سے نہ ہو پائے گا، تم سے لوگ کہیں گے یہ تم سے نہ ہو پائے گا. ہر قدم پہ تم کو روکیں گے ٹوکیں گے بھٹکائیں گے. تم نظریں اپنی لکش پہ رکھ کر کچھ دن بہرے بن جانا، تم نظریں اپنی لکش پہ رکھ کر کچھ دن بہرے بن جانا، جب پالے گا تو منزل. جی ناظرین، ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں حافظ خالد، اور آج وائس آف پنجاب کی ٹیم آپ کو ڈسٹرکٹ پاک پتن کی تحصیل عارف اعلیٰ کی ایک نئی شخصیت کے ساتھ ملوانے جا رہی ہیں. یہ کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے بلکہ یہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو پاکستان سے امریکہ گئے. امریکہ کے بعد انہوں نے جو اپنا حلال کا وہاں پیسہ جو ہے وہ کمایا. کمانے کے بعد ان کے ذہن میں جو ایک نیک خیال آیا، اس خیال کے بعد انہوں نے اس کو جو حتمی شکل دی ہے وہ کیا ہے. وائس آف پنجاب کی ٹیم آج عارف اعلیٰ خوش آئند پیغام ہم دینے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے وائس آف پنجاب کے ٹیم کے بہت ہی اچھے مہمان ہیں، محترم جناب چودھری سہیل اکرم صاحب. ان کا بہت شکریہ، انہوں نے ٹیم وائس آف پنجاب کو جوائن کیا. اور جی عارف اعلیٰ کی عوام کے لیے بالخصوص یتیم بچیوں کے لیے، غرباء کے لیے کیا پیکج لے کے آ رہے ہیں، اور اس کا عارف اعلیٰ کی عوام کو کیا فائدہ ہوگا، اور عارف اعلیٰ کی تاریخ کے اندر جو پروجیکٹ انہوں نے دیا ہے شاید اس سے پہلے کوئی نہ دے سکا. اور آئے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے پروجیکٹ کے بارے میں ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم چودھری صاحب. چودھری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک آپ سنائیں. الحمدللہ سر، بہت شکریہ آپ نے ٹیم وائس آف پنجاب کو جوائن کیا. سر ہماری جو ہے نا وہ تحقیق کے مطابق چند روز قبل آپ نے عارف اعلیٰ کے اندر پاک اوورسیز فاؤنڈیشن کے نام سے، ایک ادارے کے نام سے بہت بڑا پروجیکٹ لگایا ہے. تو یہ خیال کیسے آیا اور اس کے اندر کتنی شاخیں آپ چلانا چاہ رہے ہیں، اور اس کا عارف اعلیٰ کی عوام کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی مہربانی جی، آپ نے مجھے ٹائم دیا اپنے آپ کو متعارف کروانے کے لیے اور یہ پروجیکٹ متعارف کروانے کے لیے اسپیشلی. تو یہ کافی عرصے سے میری خواہش تھی، میرا خواب تھا کہ میں عارف اعلیٰ یا اس علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں. جی، کیونکہ جب حالات دیکھتا تھا، میں 87 میں گیا تھا یہاں سے، تو اس وقت سے حالات لوگوں کے ایسے تھے، اب زیادہ خراب ہو گئے. خاص کر یتیم بچیوں کے لیے ہمیشہ سے یہ میری خواہش تھی کہ میں ان کے لیے کوئی ایسا ادارہ بنا سکوں کہ جہاں پہ ان کو فری تعلیم، اور اسپیشلی جو عام سکولوں کی تعلیم ہے ان سے کوئی بہتر، کہ میرے ادارے سے کوئی بچے پڑھ کے جائیں تو ان کو گھر کا، ان کو پیرنٹس کا، عزت کا، لوگوں کے احترام کا خیال ہو کہ میں نے یہ کیا کرنا ہے. تو اس وجہ سے یہ سارا پروجیکٹ شروع کیا میں نے انشاءاللہ. تو صاحب 87 میں آپ نے عارف اعلیٰ کو خیر بات کہا، امریکہ میں جا کے سیٹل ہوئے، وہاں پہ آپ نے انویسٹمنٹ جو ہے نا اپنی حلال کی روزی کمائی، اتنا کچھ کیا. عارف اعلیٰ کا ہی ذہن میں کیوں آیا؟ پاکستان میں اور بڑے شہر پڑے ہوئے ہیں. یہ میرا ہوم جی تھا، یہاں سے میں عارف اعلیٰ کالج میں پڑھتا رہا، بورے والا کالج میں پڑھتا رہا. جی، تھانہ احمدیار روڈ سے میرا تعلق ہے، گاؤں چھوٹے سے گاؤں سے. تو اسی کو چوز کیا. بیسیکلی تو میں کھاریاں سے ہوں، لیکن وہاں پہ تو بہت لوگوں کے پاس پیسے ہیں. تو میں نے سوچا میں ادھر ہی اس پروجیکٹ کو شروع کروں کہ لوگوں کی ضرورت ہے. جی چودھری صاحب، ہم نے عموماً دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے ماشاءاللہ دنیا گھوم لی ہے، کہ بہت سے لوگ پیسہ کمانے کے بعد پاکستان میں آ کے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو مزید بزنس کے یونٹ لگاتے ہیں، اپنے پیسے کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اتنی جو یہ آپ کے ذہن میں سوچ آئی، خیال آیا، ماشاءاللہ بڑا اچھا خوشائن قدم ہے. اس کے اندر کیا دینے جا رہے ہیں عوام کے لیے، غریب بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، طلباء طلبات کے لیے؟ بس اللہ نے میری سوچ سے زیادہ مجھے پیسے دیے جی.
تو میرا خیال ہے کہ مجھے بیٹے میرے پڑھ گئے ہیں، جی مجھے پیسوں کی وہ ضرورت نہیں رہی، نہ کسی کاروبار کی ضرورت رہی. سوچا کہ یہ اللہ کے راستے میں اور خاص کر اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ یہ کر سکوں. چودھری صاحب آپ نے پاک اوورسیز ویلفیئر فاؤنڈیشن بنائی ہے، اس کے اندر جو بچیوں کے لیے آپ نے ادارے کے اندر جو شعبہ جات بنائے ہیں ان کی ذرا ڈیٹیل ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. اس سے فائدہ کیا ہوگا، کتنی بچیاں وہاں پڑھ سکتی ہیں، کون کون سا ہنر وہاں پہ وہ سیکھیں گی؟ اس میں 3 شعبے ہیں جی بیسیکلی. ایک سلائی سینٹر ہے جی اس کے لیے ایک پورا فلور ہے ہمارے پاس 10 مرلے کا. جی اس میں تقریباً ہمارے پاس 50 بچیوں کی ایٹ اے ٹائم گنجائش ہے، سیٹنگ پلان ہے. سیٹنگ پلان ہے. تو اس میں ہمارا یہ پروگرام ہے کہ 6 مہینے کا کورس ہم کروائیں گے، اس کے بعد ہم ان کو ڈپلومہ دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ان کا ایک مشین کہ وہ اپنا جا کے اپنا جو ایک مشین آپ دے رہے ہیں سلائی وہ ایز اے گفٹ ہے؟ ایز اے گفٹ ہے جی. اور بالکل یہ فری ہے، اس میں کوئی فیس نہیں ہماری، اور یہ صرف یہ 3 بچیوں اور بیوہ عورتوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کوئی اور بندہ اس میں حصہ نہیں لے سکتا؟ نہیں ابھی فی الحال نہیں. فی الحال نہیں. کہ ابھی وہ میرا پروگرام یہ ہے کہ میں پہلے یہ 3 بچیاں اور بیوہ عورتوں کے لیے کر لوں، اس کے بعد دیکھیں گے ہمارے پاس اگر کیپیسٹی ہوئی تو لے لیں گے. چودھری صاحب یہ آپ نے ماشاءاللہ یہ 3 بچیوں کے لیے بڑا اچھا جو ہے نا وہ قدم اٹھایا، اللہ اس کو قبول کرے. تو یہ جو 50 بچیوں کے سیٹنگ پلان آپ کے پاس اس وقت موجود ہے، اس کے اندر سلائی کے ساتھ کڑھائی ہے، کڑھائی کے ساتھ اور بھی کوئی شعبہ جات چل رہے ہیں؟ نہیں ابھی صرف سلائی اور کڑھائی ہے، اور کوئی یہ صرف سلائی سینٹر کے لیے ہے. جی اور یہ دوسرا پروجیکٹ ہے وہ یہ 3 بچیوں کے لیے اسکول ہے. جی اس کے لیے ہمارے پاس 2 فلور ہیں، وہ تقریباً 100+ ہمارے پاس جو بچیاں ہمیں چاہیے وہ 5ویں تک ہمارے پاس، پہلی جماعت سے لے کے 5ویں تک. اور تیسرا پروجیکٹ ہمارے پاس جو ہے وہ پارلر کا ہے، اس میں بھی ہم وہ ٹریننگ سینٹر ہی ہے موسٹلی، اور وہ بھی فری ہے. چودھری صاحب ماشاءاللہ آپ نے عارف اعلیٰ کی سرزمین کو اتنا بڑا جو ہے تحفہ عنایت کیا ہے ہماری عوام کے لیے، غرباء کے لیے، یتیموں کے لیے. اس سے آگے کیا پلان ہے؟ اگر آپ کو اس کو وسیع کرنا پڑتا ہے عارف اعلیٰ سے علاوہ پنجاب کے، پاکستان کے باقی اضلاع اور تحصیلوں کے اندر، تو کیا پلان رکھتے ہیں اس حوالے سے؟ پروگرام تو یہ ہے کہ اس کو ہم لے کے جائیں جو رورل ایریاز ہیں جی وہاں پہ بھی اس کو لے، خاص کر سلائی سینٹر کا میرا بہت بڑی خواہش ہے کہ اس کو جو ہے نا کم از کم جتنا میں کر سکتا ہوں کو 8-10 برانچیں اس کی بنا لوں جی مختلف علاقوں میں جہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہے. تو کم از کم جو بچیاں ہیں وہ سیکھ کے جائیں گی، کل کو ان کی شادی ہوتی ہے اپنے گھر جاتی ہیں، جی جی وہاں پہ ان کو سلائی کا کام اپنے میاں کا ہاتھ بٹا سکتی ہیں. بالکل ان کے لیے وہ ایک ایکسٹرا پیسے ان کو گھر بیٹھے مل جائیں گے، کہیں جانا نہیں پڑے گا. بالکل. یتیم بچی اگر وہ اس کی شادی ہے تو دلہن پیکج ہم اس کو بالکل فری دیں گے، ہم اس سے کوئی چارج نہیں کریں گے. جو دلہن پیکج آپ دینے جا رہے ہیں وہ جو بچی آپ کی طالب علم ہوگی، اسٹوڈنٹ ہوگی، اسی کے لیے یا عام لوگوں کے لیے؟ جو بھی یتیم بچی ہے وہ کوالیفائی کرے گی تو ہم اس کو فری کریں گے. اس کے لیے رابطہ آپ سے کرنا پڑے گا، کوئی فارم فل کرنا پڑے گا؟ فارم فل کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو کونسلر ہے اس کا جو محلے کا ہے یا اس کا وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ والد کا لے کے آئے گی تو وہ انشاءاللہ ہم اس کا فری کریں گے. تو اس کے لیے آپ نے کوئی ٹائم ایڈجسٹ کیا کہ آپ نے سال کے فلاں مہینے میں اتنی شادیاں کرنی ہے، یا جب کوئی آ رہا ہے جب بھی آئے گا کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ کے لیے کوئی پرابلم؟ کوئی مسئلہ نہیں، جب بھی آئے جی وہ مہینے میں 10 بھی ہوں میں کوئی مسئلہ نہیں. جو آپ نے سلائی سکولز ماشاءاللہ اس کا آغاز کیا آپ نے، ابھی اس کا افتتاح ہوا ہے، بچی کو داخلہ لینے کے لیے شرائط و ضوابط آپ نے کیا رکھی ہیں؟ اس کی تعلیم کتنی ہو، اس کا گھر شہر کے اندر ہو، آؤٹ آف سٹی سے کیا آنا کہیں چاہے؟ سے بھی آ سکتی ہے، تعلیم کی بھی کوئی اس میں نہیں ہے، اس میں صرف وہی ہے کہ اس کے والد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ساتھ ہو جی اور وہ کام کرنے کی اہل ہو، ٹھیک ہے وہ کام کر سکتی ہے. ادروائز اس کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ کہاں سے آئی کہاں سے نہیں آئی ہے. 6 منتھ کے اندر جو آپ ان کو ڈپلومہ کروا رہے ہیں، کام سکھوا رہے ہیں، اس کے اندر جتنے اس کے لوازمات ہیں، اس کے اخراجات ہیں، کپڑا ہے، دھاگا ہے، باقی چیزیں ہیں، وہ آپ افورڈ کر رہے ہیں؟ وہ سب جی وہ سارے ہمارے ذمہ ہیں. تو اس کی جو اوپننگ کب کر رہے ہیں؟ اس کا آپ نے افتتاح تو ماشاءاللہ کر دیا، مشینیں وغیرہ بھی آ گئی ہوں گی، اس کے آگے کلاسوں کا آغاز کب ہو رہا ایڈمیشن ہے؟ شروع ہو گیا جی اس کا. جی آج بھی 2 یا 3 لڑکیوں کا ایڈمیشن ہوا ہے تو ہم ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں، اس کو چل رہا ہے انشاءاللہ. تو محترم اس کے جو ٹائمنگ آپ دے رہے ہیں بچیوں کو، جو کچھ بچیاں گاؤں سے بھی آئیں گی، عارف اعلیٰ میں 300+ گاؤں ہیں، کافی رقبہ ہے عارف اعلیٰ کا، تو اس کی ٹائمنگ آپ نے کیا سیٹ کی ہے؟ ابھی تو ہم یہ کر رہے ہیں 7:30 سے 12:30 بجے تک جو اسکول ٹائم ہے. جی اس کے بعد پروگرام ہے کہ اس کو آفٹرنون میں بھی 5, 6, 7 بجے تک لے جائیں ہم اس کو. یعنی کہ شہر کی بچیاں وہ شام میں بھی آپ کے پاس آ سکتی ہیں؟ یہی پارلر کا بھی ہمارا پروگرام ہے کہ 8 بجے تک ہم اس کو دونوں پارلر اور سلائی سینٹر دونوں کو چلائیں. تو آپ نے اس کا آغاز عارف اعلیٰ کے او بلاک میں کیا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی شاخ ہے؟ نہیں، یہ ایک ہی شاخ ہمارے پاس ابھی تک تو عارف اعلیٰ میں جی پروگرام ہے. اس کے بعد دیکھیں تھانہ احمدیار میں ہمارا پروگرام ہے سلائی سینٹر بنانے کے لیے، صرف اسکول نہیں، صرف سلائی سینٹر. سر صاحب اگر کوئی عارف اعلیٰ سے ڈونیٹر اٹھتا ہے، کوئی مخیر حضرات آتے ہیں آپ سے تعاون کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے تعاون کو قبول کریں گے یا اپنے اوپر ہی انحصار رکھنا ابھی چاہیں گے؟ تک تو کوئی پروگرام نہیں، کوئی پروگرام نہیں، یعنی کہ اپنے پیسے کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. صاحب آپ چونکہ USA کے اندر ماشاءاللہ تعینات ہے، وہاں پہ آپ کے کام کاروبار ہیں، بزنس ہے، وہیں سے آپ نے یہ آئیڈیا لیا اور پاکستان کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا.
آپ کے واپس جانے کے بعد اس فاؤنڈیشن کو، اس ادارے کو کون دیکھے گا، کون دیکھ بھال کرے گا، اس کی مینجمنٹ کیسے ہوگی؟ اس کے لیے میرے بڑے اچھے دوست ہیں جی، پچھلے 20-25 سال سے وہ میرے بھائیوں کی طرح ہے، جی تو اسی کے ذمے ہیں. ویسے وہاں پہ سٹاف تو سارا لیڈیز ہے، جی کوئی میل سٹاف نہیں ہے، جی تو یہ صرف سارا اس کو دیکھے گا. کوئی مسئلہ ہوگا تو یہی حل کرے گا. مختار جی جی. حسین ہے، یہی اس کا سارا کام دیکھے گا. عارف اعلیٰ کی عوام کے نام وائس آف پنجاب کے تھرو کوئی میسیج دینا چاہیں گے اپنے اسکول کے حوالے سے، اپنے اس کام کے حوالے سے؟ بس مجھے اخلاقی مدد کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے. جی ناظرین، ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ محو گفتگو تھے محترم جناب چودھری سہیل اکرم صاحب، جنہوں نے اپنے فاؤنڈیشن کو بہت اچھے طریقے سے بریف کیا بہت کم وقت کے اندر. تو ان کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب ہیں بختاور صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید ان سے بریفنگ لیں گے. جو طلباء و طالبات یہاں پہ ایڈمیشن لیں گے، جو اساتذہ یہاں پہ جو ہے نا وہ اپنی خدمات دینا چاہیں گی، ان کے لیے بھی کوئی پلیٹ فارم، کوئی ایسا ایڈریس اور کوئی ایسا پیچھے مینجمنٹ کے لیے بندہ بیٹھا ہوگا جو ان کو ڈیل کرے گا. ان سے متعارف کروائیں گے، ان سے بھی جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے ہمیں کیا بریف کرتے ہیں. جڑے رہیے وائس آف پنجاب کے ساتھ. دیکھے گا زمانہ، ہو دیکھے گا زمانہ، ہاں ہاں دیکھے گا زمانہ. جب جیت ہوگی تیری سب کا منہ بند ہو جائے گا. خدا کا یہ وعدہ ہے تو محنت کا پھل پائے گا، تو محنت کا پھل پائے گا، تو محنت کا پھل پائے گا. جی ناظرین، آج وائس آف پنجاب کے ساتھ جو پروگرام چل رہا ہے وہ ہے پاک اوورسیز ویلفیئر فاؤنڈیشن. اس سے پہلے جو ان کے آنر تھے محترم جناب چودھری سہیل اکرم صاحب، ان سے گفتگو ہوئی ہے. جو اس ادارے کو مزید مینج کریں گے، جو ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں محترم جناب بختیار حسین جویہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. محترم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. جی سر، بہت شکریہ آپ نے ٹیم وائس آف پنجاب کو جوائن کیا. جیسا کہ ابھی ہمارا سیشن چل رہا ہے کہ آری والا کی سرزمین کے اندر ماشاءاللہ چودھری سہیل اکرم صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے، تاریخ میں اس سے پہلے یہ قدم کسی نے نہیں اٹھایا. وہ ووکیشنل ٹریننگ کے بعد جو سب سے بڑا ادارہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ، وہ آپ کے زیر سایہ چلنے جا رہا ہے. تو کیا بریف کریں گے عوام کو، اس کی کتنی شاخیں ہیں، اس کو کیسے آپ مینج کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب یہ چودھری سہیل اکرم ان کے دماغ میں ایک سکیچ تھا نا، جی جی وہ بڑے دنوں سے ان کی خواہش تھی کہ میں آروالا کے لیے کچھ کام کروں. جی. پہلے تو وہ کھانے کا ایک پروگرام بنا رہے تھے کہ کوکنگ کے حوالے سے، کوکنگ کے حوالے سے کہ کھانا میں نے شہر میں تقسیم کرنا ہے، دسترخوان لگانا ہے. اچھا، دسترخوان لگانا ہے. یہ ان کا تھا. وہ فائنل نہیں ہوا تو پھر اس کے ذہن میں آیا کہ میں کیوں نہ یتیم بچوں کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ بنا جاؤں، ادارہ بنا جاؤں کو وہ جو میری زندگی کے بعد بھی چلتا رہے. بالکل. تو میری روزانہ ان سے ڈسکس ہوتی تھی. صبح وہ فون کرتے تھے مجھے، تو میری ان سے ڈسکس ہوتی تھی. انہوں نے پھر یہ اس کی بنیاد رکھی او بلاک میں. جی جی. تو انہوں نے جو مجھے بتایا وہ کہہ رہے تھے، کر رہے تھے وہ بنا کے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ مکمل کر دیا اپنا پروجیکٹ. اس کا افتتاح ہو چکا ہے ماشاءاللہ. اس کا افتتاح ہو چکا ہے. وہ انہوں نے 4 فلور بنا لیے. جی. یہ تو بلڈنگ بنا لی، لیکن اس کے دماغ میں جو ہے اس کو چلانا ہے. بالکل. تو وہ خود آئے. یہ اس دفعہ ان کا جو آنا تھا نا آروالا میں، وہ یہی تھا کہ وہ آ کے اس کو آپ اپنے ہاتھوں سے رن کریں، جی، اس کو چلائیں. اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. ٹیچر بھی رکھ لیے، ان کی اچھی تنخواہ بھی رکھ لی. جی. تو ان کا خواب جو ہے، میری یہ خواہش ہے کہ چونکہ میرے دوست ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ میں بھی اس کو نہ اس کے سکیچ کو وہ آگے بڑھاؤں، چلاؤں اس کو. محترم، یہ پاک اوورسیز ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک مکمل نام ہے. اس کے اندر آپ نے کچھ جو ہے نا شاخیں بنائی ہیں، ان کی کیا ڈیٹیل شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ ان کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ اسکول کا ہے. اسکول کا جی، یہ رجسٹرڈ ادارہ ہوگا. جی، باقاعدہ گورنمنٹ آف پنجاب سے رجسٹرڈ ہوگا. رجسٹرڈ ادارہ ہوگا. دوسرا جو ہے وہ بھی رجسٹرڈ ہوگا. وہ جو ہنرمند بنانا چاہتے ہیں، وہ بچیوں کو ہنرمند بنانا چاہتے ہیں. جی. اور تیسرا جو ہے وہ بیوٹی پارلر کا ہے. وہ بھی سہولیات دینا چاہتے ہیں ان بچیوں کے لیے. ٹریننگ سینٹر بنانا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہنرمند ہوں، وہ جا کے اپنا کچھ کام کر سکیں. موجودہ جو آپ نے پلان کیا جو اس وقت رن میں آنے جا رہا ہے جو پروجیکٹ، وہ صرف سلائی مشین ہے فی الحال؟ وہ صرف سلائی مشین ہے. کڑھائی بھی ہے اور سلائی بھی. یعنی کہ یہ اس سے آگے بڑھانے کا پروگرام موجود ہے. جی. اگر یہ چلتا ہے، رن ہوتا ہے انشاءاللہ. کیسے چلتا ہے تو اس کو اور زیادہ بڑھایا جائے گا. جی.
تو یہ جو اس کے اندر ہم نے شاخیں دیکھی ہیں، اختر بیگم ٹرسٹ ہو گیا اور صوفی محمد اکرم ٹرسٹ ہو گیا، اس کے اندر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ انہوں نے اپنی والدہ کے نام سے، اپنے والد کے نام سے، اپنی بیٹی کے نام سے اسکول بنایا ہے، چونکہ سب کچھ وہ اپنی گرہ سے کر رہے ہیں، جی بالکل، کسی سے ڈونیشن بھی نہیں لے رہے، اور ان کا پروگرام بھی نہیں ہے اندر ڈونیشن لینے کا۔ جی وہ کہتے ہیں مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میں انویسٹ کر سکوں، انویسٹ کر سکوں۔ وہ وہاں سے انویسٹ کریں گے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو چلاؤں اچھے طریقے سے۔ محترم، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت سے طلباء دیکھ رہے ہوں گے، جو اساتذہ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پہ ایڈمیشن لینے کا جو آپ کا ایک طریقہ کار ہوگا، جو رولز ریگولیشن ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ آپ کے وہاں بیٹھنے کے اوقات کار کیا ہوں گے؟ میں 24 آور تو نہیں بیٹھوں گا، وہ تینوں پروجیکٹ جو ہیں ان ٹیچرز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، جی وہ تینوں انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کو کرائٹیریا بنا کے دیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کوالیفائی جو کرتا ہے وہ بچہ، وہ بچی جو کوالیفائی کرتی ہے اس کو وہ ایڈمیشن دینے کے پابند ہیں۔ جی اگر ان کے کوئی مسائل ہیں، ان کو کوئی مسئلہ ہے جی، تو پھر میں اس کو جا کے دیکھوں۔ یعنی کہ ان کے جو باقی لوگوں کی شکایات ہوں گی، کچھ مسائل ہوں گے، ایڈمیشن کے حوالے سے پرابلمز ہوں گی، وہ آپ دیکھیں گے؟ وہ میں دیکھوں۔ سر، اس میں کسی طالب علم کی، طلباء کی تصدیق کرنے کے لیے ایک بندہ رکھا ہے یا آپ خود تصدیق کریں گے کہ یہ واقعی مستحق ہے؟ نہیں وہ میرے ذمہ ہے، وہ تصدیق میں نے کرنی ہے۔ پہلے تو وہ اپلیکیشن ان کے پاس جائے گی، رجسٹریشن تو وہاں ہوگی، جی، وہ ہمیں پھر ڈیٹیل دیں گے نا، یہ بچے ہمارے پاس آئے ہیں، ہاں جی، وہ ہم ویریفائی کر کے دیں گے ان کو۔ جی محترم، جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے نام کوئی میسیج دینا چاہیں گے وائس آف پنجاب کے پلیٹ فارم؟ گزارش کروں گا اپنے اروالا سے کہ ایسے ہی پروجیکٹ جو ہیں، ایسے ہی پروجیکٹ اور بھی بننے چاہیے، جی غریب یتیم بچوں کے لیے نہیں، نادار اور جو غریب لوگ جو ہیں وہ اس کرائٹیریا نہیں، جو باقی کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں، جن کی آمدنی کم آمدنی والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی ایسے پروجیکٹ بنائے جائیں کہ آئندہ اروالا کے لیے، خاص طور پہ چونکہ ہم یہاں رہتے ہیں، ہمیں محبت اروالا سے ہے، جی ویسے تو ہمارا ملک ہے ہمارا، بالکل، لیکن اروالا کے لیے ایسے پروجیکٹ اور بنائے جائیں، اور یہاں مخیر حضرات موجود ہیں، بالکل ہیں، بڑے پیسے والے لوگ موجود ہیں، بالکل، اگر اس طرف آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ ان غریبوں کے لیے وہ فلاح کا ایک بہت بڑا اور غربت کام ہو جائے۔ ختم کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کر سکیں۔ جی ناظرین، ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ آج ہم نے آپ کو پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر تحصیل عارف اعلیٰ کے اندر چلنے والا پاک اوورسیز فاؤنڈیشن کے حوالے سے ریویو دیا ہے، اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ عارف اعلیٰ پاک پتن کی عوام کے لیے، بالخصوص یتیم بچیوں کے لیے یہ بہت ہی اچھا ادارہ ہوگا، ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ ٹیم وائس آف پنجاب بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیم وائس آف پنجاب کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔